الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قال يا موسى إني استفيتك على الناس وبرسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال یا موسیٰ، اللہ رب العالمین فرمانے لگے اے موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، یقیناً بے شک اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں کے لیے یا لوگوں پر، وبرسالتی وبکلامی، اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو اب اس کلام کو پکڑ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مطالبہ کیا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیات میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ دنیا کے اندر کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھے۔ اللہ رب العالمین نے جو تجھ پر انعام کیا ہے تو اسی پر اللہ رب العالمین کا صبر اور شکر کر۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے لوگ، اتنے افرادوں میں سے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو شریعت عطا کی، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے لکھ دیا ان کے لیے فی الالواح، صحیفوں میں، من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، ہر ایک چیز کی وضاحت، تفصیل ہر ایک چیز کی۔ صحیفے سے مراد اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، موعظۃ، نصیحت، تفصیلا لکل شیء، ہر ایک چیز کی تفصیل، اور ومن کل شیء موعظہ، اور ہر ایک صحیفے میں۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مطلب عموم پر بات ہو رہی ہے کہ مطلب تقریباً اس وقت کے جو چیزیں تھیں، جو مسائل تھے جو ان لوگوں کو پیش آ سکتے تھے، بنی اسرائیل کو، قوم موسیٰ کو، ہم نے ان ہر چیز کی ان کو تفصیل کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ صحیفے ان پر اتار دیے۔ اللہ رب العالمین پھر موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمُكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اے موسیٰ تو اس شریعت کو، ان صحیفوں کو جو اللہ رب العالمین نے تجھے دیا ہے، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ تھام لو، وَأْمُرْ قَوْمُكَ، اور پھر ان کی دعوت جو ہے یہ اپنی قوم کو دو، یأخذوا بِأَحْسَنِهَا، اور پکڑ لو، لے لو اچھی باتوں کو، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں بدبختوں کا، جہنمیوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس آیات مبارکہ کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ نے سنا جب پیچھے آپ میں اتنا دنوں سے سیرت موسیٰ علیہ السلام سنتے آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، فرعون کے ساتھ لڑے، اللہ رب العالمین نے نجات دی، یہ پوری لمبا واقعہ ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں اتاری تھی، کتاب تب جا کے اتاری ہے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس 40 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے گئے، جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے کتاب اتاری، اور کتاب اتارنے کے بعد کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، یہی تمہارے لیے ہدایت، رہنمائی ہے، اور اپنی قوم کو بھی اس کتاب، اس شریعت، اس رہنمائی کی دعوت دو۔ اب اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت تک آسمان سے کوئی کتاب نہیں اتری تھی، ان پر جو شریعت، جو ہدایت نازل ہو رہی تھی وہ بھی وہی تھی جو اللہ رب العالمین نے ان پر اس وقت نازل کی کتاب سے پہلے، یعنی حدیث تھی وہ۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رب العالمین نے حدیث مبارکہ نازل کی کتاب کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ ساتھ۔ قرآن جس طرح ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے حدیث بھی ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم قرآن کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ ہم اس بات پر، یہ ایسی بات ہے کہ بندہ جب قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اسی طریقے سے اگر بندہ حدیث مبارکہ کا انکار کر دے تب بھی وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تَرَکْتُ فِیکُمْ أَمْرَیْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّکْتُم
بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، عمل کرتے رہو گے، اس وقت تک آپ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ان دو چیزوں میں سے کیا ہے؟ پہلی ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب، دوسری و سنت رسول اللہ، پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی سنت۔ اس پر بے شمار دلائل ہے، اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات ہے، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، ساتھ ساتھ اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرتی تمہارے عمل ضائع۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت سے پہلے قوم کو انہوں نے دعوت دی، فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرعون کو للکارا، اللہ رب العالمین کی دعوت دی، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں فتح بھی دی، اس وقت ان پر کوئی کتاب نہیں اتری تھی۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے ان پر یہ وحی کی تھی، اسی طریقے سے احادیث مبارکہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے، اور ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔